جی السلام علیکم ینگس کیپٹل۔ میں آپ کو ایک اور لرننگ ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسے کہ آپ لوگوں نے لاسٹ ویڈیو کو اپریشیٹ کیا اور کہا جس طرح کی لرننگ آپ کرواتے رہیے گا، تو آج ہم جو ہے جو چیز لائے ہیں وہ آپ کے لیے کہ جو بھی آپ کے پاس رپورٹس آتی ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ، اس میں بہت ساری ٹرمز ہوتی ہیں، اور آپ لوگ چاہیں گے یقیناً کہ بیسک جو ٹرمز ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں۔ تو میں نے یہ آج جو رپورٹ نکالی ہے، یہ میں نے کوارٹرلی رپورٹ جو ہے کندارا آٹو موبائلز کی نکالی ہے، اور اس کا نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوارٹرلی کو سمجھیں گے، جب ہمیں یہ سمجھ لگ جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر اینول رپورٹس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہمیں کمپنی کے لانگ ٹرم فیوچر پلانز اور بہت ساری ڈیٹیل چیزیں مل جاتی ہیں، جس پہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کمپنی کیا کر رہی تھی، کیا کر رہی ہے اور کیا کرے گی۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے اوپر۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس کوارٹرلی جب کوئی بھی رپورٹ آتی ہے تو اس میں آپ کے پاس پہلا پیج ہوتا ہے، وہ بیسک اس میں جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ کیش ڈیویڈینڈ بونس شیئر اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ابھی جو لاسٹ گیل کی جو رپورٹ آئی 30 ستمبر کوارٹر جب اینڈ ہوا ان کا، تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ کمپنی کی میٹنگ کب ہوئی، ٹھیک ہے، اور جو بھی اس کی رپورٹ ہے وہ اپروو کی گئی، اور اگر تو کوئی ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی بک کلوجر ڈیٹ کیا ہوتی ہے۔ جو بھی اس رپورٹ کے اندر بک کلوجر ڈیٹ ہوتی ہے، اس سے 3 دن پہلے آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی ٹریڈ لینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس میں ہفتہ اتوار آ گیا تو آپ نے وہ مائنس کر دینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی جو بھی ڈیٹ ہے اس میں اگر ہفتہ اتوار آ رہا ہے تو آپ نے وہ 2 دن ختم کر دینے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر بک کلوجر ڈیٹس کو آپ نے مزید دیکھنا ہوتا ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ چینل اور یوٹیوب چینلز کے اوپر اور ڈسکارڈ کے اندر ہم ڈفرینٹ ٹائمس پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو بھی لیٹسٹ بک کلوجر ڈیٹ ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ 3 دن کی کنفیوژن نہ ہو۔ تو کیونکہ اس رپورٹ میں بھی ہمارے پاس اس طرح کا ڈیویڈنڈ اناؤنس نہیں ہوا، تو ہم بڑھتے ہیں اپنے رپورٹ کے پہلے سیکشن میں۔ کوئی بھی رپورٹ ہوتی ہے تو آپ کے پاس وہاں پہ کنسولیڈیٹڈ رپورٹ ہوتی ہے اور انکنسولیڈیٹڈ رپورٹ ہوتی ہے۔ کنسولیڈیٹڈ رپورٹ بیسیکلی جس میں ڈیٹیل آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، اگر کمپنی نے اس بزنس کے علاوہ کوئی بزنس میں کیا تو وہاں سے بھی کوئی پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے تو وہ آپ کے پاس کنسولیڈیٹڈ رپورٹ میں مل جاتی ہے۔ اگر آپ نے مزید اس کے بارے میں کنسولیڈیٹڈ کیا ہوتا ہے، انکنسولیڈیٹڈ کیا ہوتا ہے، تو ہماری حیدر بھائی علی بھائی کی جو ہے ویڈیو آپ کو مل جائے گی شارٹس کے اندر، آپ وہاں پہ جا کے اس کو مزید بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا جو سیکشن سمجھنے والا ہوتا ہے وہ ایسڈ ہوتا ہے۔ ایسڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کمپنی کے پاس لانگ ٹرم کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں۔ یہ وہ ریسورسز ہوتے ہیں جو جس سے کمپنی بزنس کرتی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس نان کرنٹ ایسڈز آتے ہیں۔ نان کرنٹ ایسڈز وہ ایسڈ ہوتے ہیں جو کمپنی نے سالوں سال یوز کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس مشینری ہے، پراپرٹی پلانٹ، بلڈنگ، جو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کمپنی کے پاس لانگ ٹرم ہوتی ہیں۔ تو اس وقت کمپنی کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس، کیونکہ اس رپورٹ کا موازنہ پچھلے کوارٹر رپورٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو بھی کوارٹر رپورٹ آتی ہے اس کو پچھلے کوارٹر، مطلب یہ ستمبر کوارٹر کمپلیٹ ہوا ہے تو اس کا موازنہ پچھلے کوارٹر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر اینول رپورٹ ہوگی تو پچھلے سال کے اینول کے ساتھ کمپیئر کی جائے گی۔ تو اس وقت ہمارے پاس کمپنی کے پاس تقریباً 7.7 بلین کے آس پاس کی جو ہے وہ پراپرٹی پلانٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پچھلے سال کی نسبت دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے، پچھلے کوارٹر کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا، کمپنی کے پاس جو ہے نا وہ اچھی خاصی جو ہے نا پروٹیکشن کیپیسٹی موجود ہوتی ہے۔ انٹینجیبل ایسڈز وہ ایسڈز ہوتے ہیں جو دوسرے نمبر پر ٹرم میں ہوتی ہے جو کہ فزیکل موجود نہیں ہوتے، جیسے سافٹ ویئر لائسنس وغیرہ جو ہے نا اس لحاظ سے آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے، وہ آتا ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ۔ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کمپنی کے لیے کمپنی نے ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جو چھوٹے ٹائم کے لیے انویسٹ کیا تھا، ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو کمپنی نے بہت سالوں سال کے لیے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے کمپنی کے پاس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے اندر بھی آپ کے پاس 2.42 بلین روپیز جو ہے نا وہ اس میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی ہیں۔ لانگ ٹرم جو لونز ہیں، لونز جو کمپنی نے کسی کو دیے ہیں، اور ڈپازٹ جو کمپنی نے سیکیورٹیز کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمارے پاس اس وقت یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ پچھلے کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے کوارٹر کے ساتھ، تو وہ اتنے ہی ہیں جتنے پچھلے سال آپ کے پاس موجود ہے۔ تو ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز میں بتانا بھول گیا کہ یہ آپ کے پاس 37,434 ہے، تو آپ نے اس کو یوں نہیں کنسیڈر کرنا۔ کوئی بھی رپورٹ ہوتی ہے تو اس کو یہاں پہ اوپر آپ کے پاس یہاں پہ ٹرم بتائی جاتی ہے کہ یہ جو نمبر ہے اس میں آپ نے کتنے
1000 شامل کرنے ہیں. تو یہ بیسیکلی 3 صفر جو ہے آپ یہاں اس کے ساتھ لگائیں گے تو پھر آپ کے پاس یہ نمبر پورا ہوتا ہے. آپ آگے چلتے ہیں. جو کرنٹ ایسیڈز ہیں، کرنٹ ایسیڈز وہ ہوتے ہیں جو کمپنی 12 مہینے کے اندر کیش میں کنورٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے پاس اسٹور، اسپیئر پارٹ اور ٹولز ٹھیک ہے موجود ہیں. اسٹاک ان ٹریڈ جو موجود ہے، ٹریڈ ڈیپتھ. اب یہ وہ ایسیڈز ہیں جو کہ کمپنی 12 مہینے کے اندر اس کو کیش کے اندر کنورٹ کرے گی. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی جو کمپنی ہے اس نے 12 سال کے بعد اس کو یہاں سے بھی کیش جنریٹ ہونا ہے. ڈپازٹ اور ری پیمنٹس، ری ایڈجسٹمنٹ جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا لانگ ٹرم میں اسی میں آپ کے پاس شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ٹیکسیشن ہے اور بینک بیلنس. یہ آپ کے پاس ہے کہ اس وقت کمپنی کے پاس کتنا بینک بیلنس اور کیش کی مد میں پیسے موجود ہیں. تو آپ کے پاس یہاں پہ آخر میں جو ہے وہ ٹوٹل ایسیڈ مل جاتے ہیں کہ کمپنی کے پاس اس وقت ٹوٹل ایسیڈ پچھلے کوارٹر کی نسبت کم ہوئے ہیں یا زیادہ میں. تو آپ کو یہاں پہ چیز نظر آ جاتی ہے. نیکسٹ جو پیج ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ایکویٹی اور لائبلٹی کا ہوتا ہے. ایکویٹی بیسیکلی آپ کے پاس اونر کے پاس آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اور شیئر ہولڈر نے کتنا پیسہ لگایا ہے. تو اس طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو ایسیڈ کے بعد دوسرا پیج ملے گا، وہ آپ کو اس حوالے سے ملے گا. شیئر کیپٹل، کمپنی نے ٹوٹل جو ہے وہ کتنے شیئر ایشو کیے، یہ اس کی بیسک جو ہے کیپٹل آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. ہم چلتے ہیں جو میجر ہمارے پاس ہوتا ہے وہ لائبلٹیز ہوتی ہیں کہ لائبلٹیز کے اندر کمپنی کے اوپر کون کون سی ادائیگیاں جو موجود ہیں، کمپنی نے کون کون سے قرض اپنے اوپر لیے ہوتے ہیں کہ کمپنی نے کن کن لوگوں کو پیسہ دینا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہاں پہ لیز لائبلٹی میں آ جاتا ہے سوری لیز لائبلٹی ہمارے پاس کہ کمپنی نے اب جو لیز کی ہوئی ہیں چیزیں اور اس کی بیس پہ انہوں نے پیسے دینے ہیں. لانگ ٹرم بورنگ میں بیسیکلی کمپنی نے کہیں سے ادھار اٹھایا ہوا ہے اور وہ لانگ ٹرم کے لیے اٹھایا ہوا ہے، تو وہ آپ کے پاس یہاں پہ بتایا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے بعد جو میجر ہوتا ہے وہ کرنٹ لائبلٹیز ہیں کہ شارٹ ٹرم قرض جو 12 مہینے کے اندر کمپنی نے دینے ہی دینا. جیسے ہم نے پہلے پیچھے دیکھا کمپنی نے 12 مہینے میں جو کیش پیسہ کرنا ہوتا ہے ایسیڈس کے اندر، تو اسی طرح لائبلٹیز کے اندر بھی کرنٹ لائبلٹیز ہوتی ہیں جو کمپنی نے 12 مہینے کے اندر ادائیگی کرنی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹوٹل لائبلٹیز آپ کو اب مل جاتی ہیں. نیکسٹ جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس فائنینشیل رپورٹ کا، وہ ہمارے پاس اس کی گروتھ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کمپنی نے جو ہے وہ کون سی گروتھ کی ہوتی ہے. تو یہ موسٹ پرابلی کوارٹرلی رپورٹ کا میجر پارٹ ہوتا ہے جس میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کمپنی نے پچھلے کوارٹر کے مقابلے میں کیا کمایا کیا نہیں کمایا. تو ریونیو اگین نیٹ ریونیو کہ کمپنی نے کتنا پیسہ کتنی سیلز کی ہے، کتنا پیسہ جنریٹ کیا ہے اس کوارٹر میں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس یہاں پہ 13.51 بلین کے آس پاس آپ کو اماؤنٹ نظر آتی ہے جو کہ انہوں نے پچھلے سال کے کوارٹر ستمبر کے ساتھ کمپیئر کیا. تو آپ یہاں دیکھیں تو پہلے جو کمپیئر کیا گیا تھا پچھلے کوارٹر کے ساتھ کیا گیا تھا. اب ہمارے پاس کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ پچھلے سال کا جو کوارٹر گزرا تھا اس کے ساتھ یہاں پہ کمپیئر کیے تھے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کاسٹ آف سیل کہ پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جو ڈائریکٹ خرچہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ را مٹیریل، لیبر، مینوفیکچرنگ کاسٹ، تو وہ آپ کے پاس کاسٹ آف سیل آ جاتی ہے. تو جب ریونیو میں سے کاسٹ آف سیل مائنس ہوتی ہے تو آپ کے پاس گراس پروفٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو گراس پروفٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ سیلز میں، جیسے میں پہلے بتایا کہ سیل میں سے آپ کو مائنس ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس پروفٹ بچتا ہے. اس کے اندر پھر آپ نے کیا کرنا تھا، ڈسٹریبیوشن کاسٹ جو ہے جو کہ آپریٹنگ کاسٹ، ڈسٹریبیوشن کاسٹ اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس جو ہوتا ہے، جو کہ مثال کے دفتر کے جو کرایہ وغیرہ ہیں، دفتر کی سیلریز ہیں، وہ سارے ایکسپینس جو ہے کہ آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کے اندر رہتے ہیں. اور ڈسٹریبیوشن کاسٹ بیسیکلی ڈسٹریبیوشن کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ گاڑی کو یا جو بھی آپ کی چیز ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے تو اس پہ کتنا خرچہ کمپنی کا آیا ہے. اگر آپ کی بات یہاں پہ فوڈ آئٹمز ہیں تو مثال سے ڈلیوریز ایک شہر سے دوسرے فیکٹری سے مال تیار ہوا اور وہ شو رومز تک پہنچا، شو رومز کے بعد وہ آگے پہنچا، تو وہ بیسیکلی آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہوتی ہے. ادر انکم کی کمپنی کو کہیں اور سے بھی پیسہ آیا کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ کنسولیٹیڈ رپورٹ ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس وہ بھی شو ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ادر ایکسپینس ہیں، کوئی ایسے ایکسپینس جو کہ ایکسٹرا ہیں. اس کے اندر کمپنی کے مختلف ایکسپینس آتے ہیں، جیسے مثال آڈیٹ رپورٹ جب بنتی ہیں، کمپنی اپنا آڈٹ کرواتی ہے تو اس پہ بھی خرچہ آتا ہے. تو وہ سارے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ کمپنی پھر اپنے ادر ایکسپینس کے اندر وہ شو کر دیتی ہے. تو پروفٹ فرام آپریشنز جو ہے وہ یہ بہت جو چیز ہے وہ آپ کے پاس ضروری ہوتی ہے کہ کمپنی نے جو ہے اپنے آپریشنز
کم کر کے اس میں سے کتنا پروفٹ کمایا. مطلب پچھلے سال ان کی آپریشن میں کاسٹ زیادہ آئی تھی, اس سال ان کی آپریشن وہ انہوں نے اس میں سے کتنا پروفٹ کمانے کی کوشش کی ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ آتا ہے پروفٹ بیفور فائنل ٹیکس اینڈ انکم ٹیکس. مطلب کسی قسم کا ٹیکس لگنے کے سے پہلے کمپنی کو کتنا پروفٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس فائنل ٹیکس اپلائی ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا پروفٹ بیفور انکم ٹیکس آپ کے پاس یہاں پہ ٹرم آتی ہے. پھر یہاں پہ آپ کے پاس اس کیونکہ آٹو سیکٹر کے اندر آپ کو انکم ٹیکس, کرنٹ ٹیکس اور ڈیفرنس ٹیکس اپلائی ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو آپ کے پاس ٹرم آتی ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس کے جتنے بھی ٹیکس ہیں وہ سارے مائنس کر کے جو پروفٹ بچتا ہے وہ آپ کے پاس یہ پروفٹ بچتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کمپنی کی سب سے میجر چیز ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ای پی ایس ہوتا ہے, ارننگ پر شیئر جس کو ہوتا ہے. ای پی ایس بتاتا ہے کہ ایک شیئر نے کتنا پروفٹ کمایا ہے. یہ شیئر ہولڈر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو ایک ٹرم ہوگی ڈائلیوٹیڈ, کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو آپ یہ بھی ہمارے پاس شارٹ کے اندر علی بھائی نے بتایا ہوا ہے, آپ وہاں پہ ڈائلیوٹیڈ اور ان ڈائلیوٹیڈ کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تو آپ یہاں پہ دیکھیں تو پچھلے کوارٹر کی نسبت اس سال کے کوارٹر کے اندر کمپنی نے اچھا خاصا 2x ای پی ایس ارننگ پر شیئر جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے. تو نیکسٹ جو ہمارے پاس پارٹ آتا ہے وہ کیش فلو کا آتا ہے کہ کمپنی جو ہے کہ کمپنی کی کیش فلو کے اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو کیا کچھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو بیسک لرنر کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس میں 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. اس میں کمپنی بیسکلی یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ کمپنی کے پاس ریئل کیش میں کتنا پڑا ہے, کہ کتنا کما رہی ہے ریئل کیش کے اندر اور کیا کچھ ہے. تو آپ کو یہاں دیکھیں پروفٹ بیفور فائنل ٹیکس انکم ٹیکس, یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو جو ہم پہلے پچھلی انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر پڑھ کے ہیں تو آپ کو وہاں پہ مل گئی تھی. تو اس پہ ڈفرینس بھی بعد میں پیسے پلس اور مائنس ہو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہمارے پاس کیونکہ ہم بیسک لیول کے اوپر ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ویڈیو کو مزید کنسولڈیٹ کیا جائے. تو اس میں 3 ہی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک ہمارے پاس آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتا ہے, نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے کمپنی نے انویسٹمنٹ کہیں پہ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے کمپنی کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے, کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز, یہ دوسرا پارٹ ہوتا ہے. اور تیسرا پارٹ ہمارے پاس ہوتا ہے فائنینسنگ کیش فلو. فائنینسنگ کیش فلو میں لونز لینے اور چکانے کا جو کیش کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ ساری آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں. تو آخر میں جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ کیش اور کیش ایکویولنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا پیریڈ میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری کہانی ہوتی ہے آپ کی کیش فلو اسٹیٹمنٹ کی. تو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کمپنی کا کیش پلس ہے کہ مائنس ہے, نیگیٹو ہے کہ پلس ہے, بڑا ہے کم ہوا ہے. تو یہ آپ کو یہاں پہ موجود مل جاتی ہے. تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو یقیناً پسند آئے گی. اور کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کیا کریں, تو ہم انشاءاللہ ان کمنٹس کے اوپر دیکھتے ہوئے آپ کو آگے مزید بھی اس طرح کی لرننگ ویڈیوز لے کے آئیں گے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.